دیکھیں نا آپ، ایک ہی نوبل انعام یافتہ عبدالسلام، اور وہ بھی اس کا جو ہے وہ نکلا معتقد۔ کیا ہوتا ہے یہ ہمیں نہیں معلوم۔ اصل وجہ یہ ہے، یہ بڑے لائق شخصیت تھی، اس نے ایک وقت میں بڑے عیسائیوں کے ساتھ جو ہے وہ مناظرے کیے تھے، انہیں شکست دی تھی۔ یہ بڑے لائق شخصیت تھی، اس نے ایک وقت میں بڑے عیسائیوں کے ساتھ جو ہے وہ مناظرے کیے تھے، انہیں شکست دی تھی، تبھی تو مشہور ہو کے پھر نبی بنے۔ جو توحید کے اوپر اس شخص کا لٹریچر ہے نا، با کمال لٹریچر ہے۔ توحید کا استدلال کمال درجے میں ہے۔ جو توحید کے اوپر اس شخص کا لٹریچر ہے نا، با کمال لٹریچر ہے۔ توحید کا استدلال کمال درجے میں ہے۔ مولانا عبد الماجد دریابادی کا نام آپ نے سنا ہوگا، وہ کسی وقت دہریے ہو گئے تھے۔ انہوں نے خود یہ بات کہی ہے کہ میں دہریت سے توحید کی طرف غلام احمد قادیانی کا لٹریچر پڑھ کے آیا ہوں۔ انہوں نے خود یہ بات کہی ہے کہ میں دہریت سے توحید کی طرف غلام احمد قادیانی کا لٹریچر پڑھ کے آیا ہوں۔ کہ اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے یار حدیث میں فرمایا نہیں تھا کہ ہر صدی میں اللہ تعالیٰ مجدد بھیجے گا، اس لیے 1400 سال میں آتے رہے۔ اس صدی کا مجدد کون ہے پھر اگر مرزا غلام احمد نہیں؟ ہر صدی میں مجدد آئے، حضور کا وعدہ تھا، اب مجدد کہاں ہے پھر اس صدی کا؟ ایسی بات تم مانتے ہو کہ رسول اللہ قبر میں دفن ہے، عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر چڑھے ہوئے ہیں، یہ تو تم نے عیسائیوں کو موقع دے دیا اسلام کو ذلیل کرنے۔ ماننی کہتا واقعی ہے، رسول اللہ کے مقابلے میں عیسیٰ علیہ السلام کو بڑھا دیا، پھر وہ موت مسیح کا قائل ہو جاتا۔ پھر کہتے ہیں یہ کوئی بات ہے کہ پچھلی امتوں میں عورتوں پر بھی وحی آتی تھی، رسول اللہ کی امت میں کسی پر وحی نہیں آئے گی، یہ کوئی کمال ہے؟ یہ تو انعام ہی بند ہوگا کہ موسیٰ کی ماں کو وحی آئی، مریم کو آئی، حضور کی امت میں آئے گی۔ بھائی بچا سکتے ہیں، ورنہ کسی کے پاس جواب نہیں ان باتوں کا۔ وہ دلیل کر دیتے ہیں کہ عورتیں پچھلی امتوں کی جو وحی آئے اور حضور کی امت کو وحی نہ آئے، کیا جواب ہے ان مولویوں کے پاس؟ یہی بات انہوں نے خواجہ ناظم الدین سے کہی تھی، بیچارے شرمندہ ہو، تحریک ختم وہ چل رہی تھی، یہ ملے جا کے، انہوں نے کہا خواجہ صاحب درود شریف پڑھے نا، انہوں نے پڑھا، کہنے لگے کریں کر لیں، اے اللہ محمد اور ان کی آل پر رحمت کر جس طرح تو نے ابراہیم اور ان کی آل پر کی۔ کہنے لگے کیا ابراہیم اور اس کی آل پر رحمت کی تھی؟ کہا نبی بنائے تھے۔ انہوں نے کہا اگر اس امت میں بننے ہی نبی، دعا کیوں کرتے ہو پھر کہ ابراہیم کی آل پر جو رحمت کی تھی وہ جب حضور کی آل پر ہونے ہی نہیں تو مانگتے ہو کیوں؟ جواب ہی نہیں آیا خواجہ صاحب، بیچارے چپ ہو گئے۔ اور یہ جو کرتے ہیں نا، طاہر قادری صاحب کراتے ہیں ختم نوریت دیوبندی، میں ایک قادیانی کو بلا دوں گا اگر یہ جواب دے گا میرا یہاں کر ہے، ان کے پلے کچھ نہیں۔ برا کہنا کیا کافر ہیں، بے دین ہیں، یہ نہیں، علم سے جواب دو کہ جو وہ باتیں کہہ رہے ہیں اس کا حل کرو۔ 2 لاکھ سے زیادہ آپ کے کلمہ گو آپ کے دین کو چھوڑ کر ایک کذاب کے پیچھے چلے گئے ہیں، ایک جھوٹے کے پیچھے چلے گئے ہیں۔ یہ تکلیف تو رسول اللہ کو ہوتی ہے، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہماری ذمہ داریاں کہاں ہیں؟ مرزائی نہ جلوس نکالتے ہیں، نہ مرزائیوں کا کوئی دھرنا ہے، نہ مرزائیوں کو کوئی تبلیغ ہے، نہ مرزائیوں کو یوں ہماری طرح پروگرام ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ پھر آئے روز بڑھ کیسے رہے، ان کا طریقہ کیا ہے؟ وہ جو میں نے پہلے آپ کو عرض کیا تھا، یہ قرآن و حدیث لے کر چلتے ہیں۔ جس کو ہم قرآن و حدیث لے کر نہیں چلتے بلکہ ڈنڈا لے کر چلتے، تمہاری ایسی تیسی، تم کون ہو؟ وہ ہمارے کسی بھی بچے کو پکڑ لیتے، کہتے ہیں یہ دیکھو قرآن ہے، یہ دیکھو حدیث ہے، تمہارے مولوی تو غلط بیانی کر رہے ہیں، یہ دیکھو۔ اب قرآن حدیث کے سامنے وہ عاجز ہو جاتا ہے، انجام یہ ہوتا ہے کہ ایمان جیسی بتا اڑ لیتے ہیں۔ یہ کام صرف علماء کی جماعت کا ہے۔ بڑے بڑے آئے اس امت میں، بڑے بڑے ایسے دائیداران نبوت آئے، کبھی کسی کو اس امت نے 100 سال نہیں گزرنے دیا، اور ہمارے ہاں آج دیکھو کہ کہاں سے کہاں جا رہے ہیں وہ، اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ وہ جنتی فرقہ کون سا ہے تاکہ ہمیں معلوم چلے، ہم بھی اس کی پیچھے چلیں، ہم بھی اس کو فالو کریں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ ہرگز نہیں کہا کہ وہ کالی پگڑی باندھے گا، ہری پگڑی باندھے گا، دیوبندی کہلائے گا، بریلوی، اہل حدیث، شافعی، مالکی، کوئی ایسی پہچان اللہ کے نبی علیہ السلام نے نہیں بتائی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ سمپل سے ایک فارمولہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دے دیا۔ اب ہر شخص جج کر لے، ہر شخص دیکھ لے کہ میں کیا کتاب و سنت کو فالوور ہوں، کیا اللہ اور اس کے رسول اور صحابہ کے راستے پر ہوں۔ اب یقیناً جواب ملے گا، ہر شخص اللہ، اس کے رسول اور صحابہ کی تو بات کرتا ہے، لیکن میں اس میں یہاں پر یہ عرض کروں گا کہ قول میں اور فعل میں اگر تضاد ہو تو پھر یہ بات مانی نہیں جائے گی۔ آپ کا قول تو ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز ہیں، لیکن عملی لحاظ
मुसलमानों में हमारी पहचान अहले हदीस है। ठीक है, तो फिर वो जो एक उम्मत में 73 फिरकों वाली एक बात है, एक फिरका जन्नती है, वो फिरका कौन सा है? ये एक आपका अच्छा सवाल है। अगर ये सवाल आप मेरे अलावा किसी और से पूछेंगे तो वो कहेगा कि वो फिरका मेरा है। हाँ, कि वो जो फिरका उनका है वो वाला जन्नती ऐसा ही है। जबान गई भाड़ में यार। वो शख्स रात को उठकर हमारे लिए रोता है, दुआएं मांगता है, क्या खुदा मेरी कौम को बख्श दे, ये तेरे पर ईमान लाएं, तेरी इबादत करें, तेरे नेक बंदे बन जाएं। आप इस चीज को नहीं देख रहे, आप ये देख रहे हो कि वो अटक अटक कर कुरान पढ़ता है। ये भी उसकी सादगी है। आपके उलमा जब रात को बदकारियां कर रहे होते हैं मसाजिद के अंदर, मदारिस में, उस वक्त ये मासूम शख्स उठकर खुदा के हुजूर ताज्जुद में रो रहा होता है और कौम के लिए हिदायत की दुआ कर रहा होता है। और आपको एतराज है जनाब उनकी किरात ठीक नहीं है। मैंने आपको पहले ही कहा है कि अल्लाह ताला की निगाह जबानों के ऊपर नहीं होती। अगर इसका मतलब तो फिर ये है कि जो हमारा दीन है वो आलमी दीन है ही नहीं, वो तो सिर्फ अरबों का दीन है, जिनकी जबान है, जिनकी जबान के अंदर कुरान उतरा है, तो वही सही तरीके से कुरान पढ़ सकते हैं, बाकी तो नहीं पढ़ सकते। जब बाकी सही तरीके से कुरान नहीं पढ़ सकते तो वो खुदा के प्यारे बंदे भी नहीं बन सकते। ये तो कोई म्यार ही कोई नहीं है। वो हमारे दीन का दारो मदार ही अमाल पर है, दिखावे पर नहीं है। क्यों आपकी खोपड़ी में ये बात नहीं बैठती? आपके उलमा ने यार आपको कहां लगा दी है? किधर जा रहे हो आप लोग यार? इतने मौलवी हमारे खिलाफ हैं जो कहते हैं अंग्रेज का पिट्ठू हैं। ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा मानते हैं कि नहीं मानते हैं? ये मानते हैं कि जब उनको जरूरत पड़ी तो अल्लाह ने उनको आसमान पर उठा लिया? ये मानते हैं कि आसमान से दोबारा उतरेंगे? कुरान करीम फरमाता है कि जब ये तुझसे सवाल करते हैं कि तू आसमान पर जाके दिखा और फिर उतर के दिखा, तो तू उनको क्या जवाब दे? कुल सुभान रब्बी हल कुन्तु इल्ला बशर रसूला। तू उनको ये जवाब दे कि मेरा रब इस किस्म की लग़व बातों से पाक है, मैं तो सिर्फ एक बशर हूं और एक रसूल हूं। यानी बशर ना आसमान पे जा सकता है, रसूल ना आसमान पर जा सकता है, जिस तरह ये कहते हैं बदन समेत ना आसमान से उतर सकता है। अगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पे चढ़े होते तो क्या ये जवाब दुरुस्त था? जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल हुआ कि आप जब तक चढ़कर ना दिखाएं और उतर के ना दिखाएं हम नहीं मानेंगे, तो खुदा ने क्या जवाब दिया? तू उनसे कह दे मेरा रब ऐसी बातों से पाक है, मैं तो एक बशर हूँ सिर्फ और रसूल। क्या आप जानते हैं जमात अहमदिया एक आलमी इस्लामी तहरीक है जो 210 से ज्यादा ममालिक में कायम है। इसके पैरोकारों की तादाद करोड़ों में बताई जाती है, अगरचे कई ममालिक में दुरुस्त आदाद व शुमार दस्तयाब नहीं। अफ्रीका, जनूबी एशिया, यूरोप और अमेरिका में जमात की नुमायां मौजूदगी है। पाकिस्तान में भी इसकी बड़ी आबादी मौजूद है। क्या आप जानते हैं सन 1991 में दिल्ली में एक तारीखी मुनाजरा हुआ जिसमें हज़रत मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी साहब ने यह साबित किया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वफ़ात पा चुके हैं और मसीह मौऊद इसी उम्मत में ज़ाहिर होना था। कुरान और हदीस से दिए गए दलाइल ने उलमाए वक्त को लाजवाब कर दिया। यह मुनाजरा जमात अहमदिया की इल्मी बरतरी का वाज़ेह सबूत था। क्या आप जानते हैं ऐसी कौन सी जमात है जिसे जुल्म के बावजूद अरूज और अल्लाह ताला का करम मिला? जिसे जमीन पर ठुकराया गया उसे आसमान ने थाम लिया। जमात अहमदिया पर दरवाजे बंद किए गए मगर अल्लाह ने पूरी दुनिया के दरवाजे खोल दिए। क्या कोई जुल्म अल्लाह की तकदीर को रोक सकता है? ये जमात आज भी अमन, खिदमत और सच्चाई का परचम बुलंद किए हुए है। क्या आप जानते हैं जमात अहमदिया हर सवाल का जवाब कुरान और हदीस से देती है, ना फतवे ना नफरत, सिर्फ इल्म, मंतक और मोहब्बत। क्या इस्लाम ने नहीं कहा कि बेहतरीन गुफ्तगू वो है जो हिकमत से हो? तो फिर सवाल ये है, अगर तुम्हारे पास हक है तो दलील क्यों नहीं? पाकिस्तान के लिए दुआ करनी चाहिए कि ये जो मौजूदा हालात हैं, इन हालात में तो ये मुल्क बचता हुआ दिखाई नहीं देता, क्योंकि हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर और खुदाए वाहिद व यगाना के नाम पर यह मुल्क मांगा गया था और ये मुल्क हासिल किया गया था। इसलिए ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला इन लोगों को होश अता करे, वापस इस्लामी कदरों की तरफ लौटने की तौफीक अता फरमाए और सबसे बड़ी दुआ कि मुल्ला की नहुसत से इनको निजात अता फरमाए। पाकिस्तान में अगर कोई अहमदी खुदा का नाम ले तो वो संगीन जुर्म का मुर्तकिब गर्दाना जाता है। ये नादान नहीं जानते कि दिलों से, सीनों से और नीयतों से अल्लाह की मोहब्बत को नहीं निकाला जा सकता। जिनका दिल खुदा के इश्क से लबरेज हो वो इशारों से भी इबादत कर सकते हैं,
اور زمین کی قید ان کی روحانیت کو جکڑ نہیں سکتی۔ تم نے جنہیں روکنے کی کوشش کی ہے، دراصل انہیں صحابہ رضی اللہ عنہ کے مقام سے جوڑ دیا ہے۔ تمہارے یہ ظالمانہ اعمال تو خود اس بات کی تصدیق بن گئے کہ آج بھی اللہ کے خالص بندے اسی شان سے موجود ہیں جس شان سے کبھی بدر و احد میں نظر آتے تھے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، مبارک وہ جو اب ایمان لایا، صحابہ سے ملا جب مجھ کو پایا، وہی میں ان کو ساقی نے پلا دی، فسبحان الذی اخزی الاعادین۔ اور حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ زخم تمہارے سینوں کے بن جائیں گے رشک چمن اس دن۔ ہے قادر مطلق یار میرا، تم میرے یار کو آنے دو۔ جو سچے مومن بن جاتے ہیں موت بھی ان سے ڈرتی ہے، تم سچے مومن بن جاؤ اور خوف کو پاس نہ آنے دو۔ یا صدق محمد عربی ہے یا احمد ہندی کی ہے وفا، باقی تو پرانے قصے ہیں، زندہ ہے یہی افسانے دو۔ وہ تم کو حسین بناتے ہیں اور آپ یزیدی بنتے ہیں، یہ کیا ہی سستا سودا ہے، دشمن کو تیر چلانے دو۔ کہاں سے آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں؟ ضرور ویڈیو کے بارے میں کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے دیں۔ نئی اپڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ یوٹیوب چینل میسج آف اسلام۔ تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین۔